السلام علیکم جی، میں عثمان رضا ہوں۔ آج ہم بات کریں گے انسانی شخصیت پر لباس کے اثرات کے حوالے سے۔ انسان کی شخصیت پر جہاں اس کی کشش کا باعث بنتی ہیں اس کی خوبیاں، اس کے کمالات، اس کا کردار، وہیں پر بہت اہم کردار ادا کرتا ہے اس کا لباس۔ اس کا لباس جتنا اچھا ہوتا ہے وہ دوسروں کی نظر میں اتنا ہی وقار اس انسان کا بنتا ہے۔ اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ سورہ 3 میں بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کو بہترین تخلیق اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین شکل میں پیدا کیا، یعنی کہ خوبصورت شکل میں پیدا کیا۔ انسان اس کائنات کی خوبصورت ترین تخلیق ہے، تو پھر اسے خوبصورت لگنا بھی چاہیے۔ جہاں پر میں بات کر رہا ہوں کہ اس کی خوبصورتی کی اور وجوہات ہو سکتی ہیں، وہاں پر لباس ایک ایسا کردار ادا کرتا ہے کہ جس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھیں، اگر آپ کا لباس اچھا نہیں ہوتا تو آپ بھی دیکھتے ہیں، میں بھی یہ دیکھتا ہوں کہ لوگ چاہے جتنے بھی قابل ہوں، پڑھے لکھے ہوں، ذہین ہوں، لیکن اگر ان کی پریزنٹیشن اچھی نہیں ہوتی، وہ اٹریکٹیو نہیں ہوتی، تو وہ کسی کے لیے آئیڈیل شخصیت نہیں بن پاتے۔ تو ان کی پریزنٹیشن میں لباس بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں لیکن ان کو لباس پہننے کا سینس نہیں ہوتا۔ جناب کسی نے لباس بے ڈھنگے انداز سے پہنا ہوا ہے، اس کی کوئی کمبینیشن بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر میرا مطلب وہ ایز ڈیزائنر بات کرنا نہیں ہے لباس کی، میں ایم ناٹ ڈریس ڈیزائنر، لیکن میں لباس کی خوبصورتی اور دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں اچھے لباس کی بات کر رہا ہوں۔ لباس کو اچھے طریقے سے پہننے، اس کی ترتیب کا خیال رکھنے اور اچھا اور صاف ستھرا لباس پہننے کی میں بات کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ شاہکار انسان اپنی پاور لک میں اپنے لباس کے حوالے سے بڑا ہم جو ہے اس کا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس کی جو پاور لک ہے وہ اس کے لباس میں اچھی خاصی جھلکتی ہے۔ ہم کسی فنکشن میں چلے جائیں یا کسی پارٹی وغیرہ میں، کسی ایونٹ میں ہم جب جاتے ہیں یا کسی ورک پلیس پہ ہم جائیں تو وہاں پر جو اچھا لباس پہنے ہوئے انسان ہوتے ہیں وہ ہماری توجہ کو اپنی جانب کھینچ لیتے ہیں، اور یہ لباس کا کمال ہوتا ہے۔ یہاں پر میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ لباس اچھا پہننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ اچھا لباس دنیا کو دکھانے کے لیے پہنے، کہ وہ اچھا لباس پہنے گا تو اس کی واہ واہ ہوگی، یا وہ دوسروں میں ممتاز اور اس کے اندر بڑائی کا ایک جذبہ آ جائے گا کہ وہ دوسروں سے بہتر نظر آئے گا، یا دوسروں سے وہ جو ہے وہ بہتر اور دوسرے اس سے کمتر نظر آئیں۔ اس سینس میں اگر اچھا لباس پہننا ہے، شو آف کرنا ہے، تو میں اس کی بات نہیں کر رہا، بلکہ اچھا لباس اس لیے پہننا ہے تاکہ آپ کی اچھی پریزنٹیشن رہے، نہ کہ وہ آپ کے اندر تکبر پیدا کرے۔ اسلام کی بات کریں تو اسلام اسی لیے بات کرتا ہے کہ وہ لباس جو اپنے آپ کو شو آف کرنے کے لیے یا اپنی دولت کو شو آف کرنے کے لیے یا اپنا آپ دکھانے کے لیے پہنا جاتا ہے، اس لباس سے اسلام کہتا ہے کہ اجتناب کیا جائے، جو اپنی جو ہے وہ شو آف کرنے کے لیے پہنا جائے اپنے آپ کو کسی لحاظ سے۔ لیکن اس کے باوجود اسلام کہتا ہے اچھا لباس پہنے، خوبصورت لباس پہنے، صاف ستھرا لباس پہنے، تاکہ آپ جو ہے لوگوں میں منظور نظر ان کے آپ بن جائیں، ان کے نظر آئیں، آپ کا وقار قائم رہے، آپ کی شخصیت کی جو کشش ہے وہ قائم رہے۔ دیکھیں، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا لباس مبارک انتہائی صاف ستھرا ہوتا تھا، حضور جو لباس زیب تن فرماتے تھے اس کی صفائی ستھرائی کا آپ اچھا خاصا خیال رکھتے تھے۔ ایک شخص آپ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا، آپ نے دیکھا کہ اس کا جو لباس ہے اس پر کچھ گرد وغیرہ پڑی ہوئی ہے اور بال بھی اس کے الجھے ہوئے ہیں، تو حضور نے اس کو تاکید کی کہ تم صاف کیوں نہیں کر رہے ہو، صاف لباس پہنو اور اچھا لباس پہنو۔
اس کے بعد ہم بات کریں تو دیکھیں لباس کی یہ اہمیت ہے کہ لباس آپ کے اندر جو ایک لیڈنگ اٹریکشن ہوتی ہے وہ پیدا کرتا ہے. قائد اعظم محمد علی جناح یا اس دور کے دوسرے جو لیڈرز ہیں ان کے لباس دیکھیں تو قائد اعظم اپنے لباس کی شان و شوکت کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ اگر انہوں نے کبھی کسی اجلاس میں جانا ہوتا تھا باہر تو وہ اپنی پریزنٹیشن میں پاور لک اپنی جو ہے اس کا خیال رکھتے تھے. وہ ایک ہی ٹائی یا ایک ہی پاجامہ وغیرہ اسی کو ہی ہر میٹنگ میں یا ہر جگہ پہ استعمال نہیں کرتے تھے, وہ خیال رکھتے تھے اور لوگ ان کی ڈریسنگ سے انسپائر بھی تھے. پھر دیکھیں جو لباس ہے وہ آپ کی شخصیت میں اضافہ کرتا ہے, کانفیڈنس آپ کی شخصیت میں ایک تو پیدا کرتا ہے اور پھر آپ کے کانفیڈنس کو لباس انہینس بھی کرتا ہے. مطلب آپ دیکھیں کہ جب آپ کہیں پر کسی جگہ پر ہوتے ہیں تو لوگ آپ کا لباس سب سے پہلے دیکھتے ہیں. آپ کی لباس, آپ کا جو لباس ہوتا ہے اس سے آپ کے جو اکانومک سٹیٹس اس کا بھی پتہ چلتا ہے, آپ کی شخصیت کا جو مزاج ہوتا ہے, جو آپ کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بھی آپ کے لباس سے پتہ چلتا ہے. تو ایک تو شخصیت میں اضافے کا باعث لباس بنتا ہے. دوسرا میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ صرف یہ نہیں ہو کہ بس لباس ہی پہنا جائے, شخصیت میں کانفیڈنس نہ ہو, شخصیت میں بھی کانفیڈنس ہونا چاہیے. یعنی آپ اپنی شخصیت میں کانفیڈنس پیدا کریں تو لباس اس میں چار چاند لگا دیتا ہے. تو اس حوالے سے ایک اور بات بھی ہے کہ ویسٹرن اور ایسٹرن کلچر کے لباس کا اگر موازنہ کیا جائے تو ان کا لباس اپنے حساب سے ہے, ٹھیک ہے. شارٹس وغیرہ وہ اپنے لباس میں یوز کرتے ہیں, لیکن شارٹس وغیرہ پہننا بھی یہ بھی کوئی انسانی شخصیت کے وقار والی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. اسی لحاظ سے اگر بینگ اے مسلم دیکھا جائے تو اسلام کہتا ہے کہ اسلام نے جو سطر کو ڈھانپنے کے حوالے سے بات کی ہے تو یہ تو بات کی ہے مگر لباس میں پابندی نہیں لگائی کہ بھئی آپ جو ہے آپ کا اچھا لباس پہننے کو اگر جی چاہتا ہے تو آپ اچھا لباس نہ پہنیں, بلکہ آپ اچھا لباس پہنیں. اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں آپ کو دی ہوئی ہیں ان کا چرچا کریں, یا تو اللہ خود کہتا ہے تو آپ وہ لباس پہنیں جو آپ کی شخصیت میں, آپ کی عزت میں, آپ کے وقار میں اضافہ کرتا ہو, سطر بھی ڈھانپے اور آپ کے وجود کی زینت بھی بنے. تو ایسے لباس کو پروموٹ کرنا چاہیے. تو یہی میں بات آپ لوگوں سے کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی شخصیت میں جو کانفیڈنس ہے وہ بھی بڑھے اور آپ کی شخصیت پرکشش, جاذب نظر اور کانفیڈنٹ نظر آئے تو آپ اچھے سے اچھا لباس پہنیں.